إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر صدق اللہ العلی العظیم. سورہ قیامہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہ سورہ قیامہ مکی صورت ہے. اس میں 2 رکوع ہیں، 40 آیتیں ہیں، کل الفاظ 99 ہیں اور اس کے اندر حروف ہیں 652. اس صورت کا نام ہے قیامہ، معنی قیامت کا تذکرہ اس صورت کے اندر تفصیل سے آیا ہے. اور اس سے پہلے والی سورہ مدثر تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت اور پھر نافرمانوں کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا اس کا تذکرہ تھا. تو اس میں بھی قیامت کا ذکر، اس میں بھی قیامت کا ذکر، اس وجہ سے دونوں کو ساتھ جوڑ دیا گیا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ عجیب قسم کی بکواس کرتے تھے کہ یہ ہم ہڈیاں بن جائیں گے، گوشت ختم ہو جائے گا، ہماری شکلیں ختم ہو جائیں گی، مٹی میں جا کر کے مٹی کے ساتھ مل جائیں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے حساب کتاب کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا. اس طرح کی باتیں تقریباً ہر بندہ پیغمبر کریم کے دشمنی میں کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے سے ان کو سمجھایا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں کسی مردے کو زندہ کروں یا پھر کسی جس کا نام و نشان نہ ہو، وجود ہی نہ ہو، اس کو پیدا کروں تو بھی میرے لیے مشکل نہیں ہے. پھر اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں بھی بیان فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں کھائی ہیں، لیکن یہاں پہلے یہ بات سمجھیں کہ لا اقسم کی معنی ہوتی ہے قسم کھاتا ہوں بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی. تو پہلے جو لا آیا اس کا کیا معنی ہے؟ لا کی کئی سارے معنی آتی ہیں، جو عام طور پر معنی ہوتی ہے وہ نہیں، لا معنی نہیں. لیکن یہاں لا کی معنی تاکید ہے، جو لا کے بعد والی چیز آ رہی ہے اس کی تاکید. میں بہرحال قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھا کر کے تمہیں کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے تاکید کے ساتھ، تنبیہ کے ساتھ فرماتے ہیں میں خود قسم کھا کر کے بتاتا ہوں قیامت کا دن ہونا ہے. قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ تمہارا نفس تمہیں ضرور ملامت کرے گا، ایسا دن آئے گا تم خود شرمندے ہوگے، ارے کاش کہ ہم یہ کام نہ کرتے، یہ کام نہ کرتے. تو قیامت کے دن کی قسم کھانے کے اندر اشارہ ہے اس بات کے اندر
کہ قیامت کا ہونا یقینی ہے، اور خود قیامت کے دن آپ کے سامنے جب آئے گا تو آپ خود مانو گے کہ واقعی پہلے ہمارا انکار غلط تھا۔ اور نفس لوامہ کی قسم، لوامہ بولتے ہیں ملامت کرنے والا۔ جیسے کبھی کوئی ایک بندہ دوسرے کو سمجھاتا رہے، باپ نے بیٹے کو بار بار سمجھایا، بھائی اس کی دوستی میں نہ جا، اس کی دوستی میں نہ جا، یہ گندا آدمی ہے، بھائی نشے کی طرف نہ جا، نشہ بہت خراب چیز ہے، بھائی تو جو یہ گیم کھیلتا ہے اور پب جی کھیلتا ہے نا، ان سے اپنے آپ کو بچا، بار بار سمجھاتے ہو پھر بھی نہیں مانتا۔ پھر کسی دن اسی کو پب جی کے اندر ایسا پاگل ہو گیا کہ ابھی اس کے اندر پڑا ہوا ہے، نہ ماں کی نہ باپ کی نہ کام دھندے کی کوئی نہیں سوچتا، یا دوستی کے اندر اتنا گندا ہو گیا کہ وہ بھی تھانے میں پکڑے گئے، یہ بھی تھانے میں پکڑا گیا۔ یا پھر نشے کے اندر پہلے تو بولا یار سگریٹ ہے، کوئی یہ سارے پیتے ہیں، میں نے بھی پی لیا تو کیا ہے، لیکن پھر اس سے آگے بڑھ کر کے چرس ڈالا اور نشے ڈالے، تو پھر جب وہ پریشان ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، لوگ اس کو پریشان کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ابھی شرمندہ ہوا، ارے یار یہ تو کام خراب ہو گیا، میں نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر دیا، تو پھر اس کو باپ اس کو ملامت کرتا ہے، میں نے تجھے کتنی مرتبہ بولا تھا اس سے دوستی نہ کر، میں نے تجھے کتنی مرتبہ بولا تھا یہ گندی گیموں کے اندر کھیل تماشوں کی طرف نہ جا، میں نے بولا تھا نہیں بولا تھا۔ تو اس طریقے سے جیسے باپ ملامت کرتا ہے نا، یا کوئی اور ملامت کرتا ہے، تو اپنا نفس اپنے اندر سے بھی اس کو ملامت ہوتی ہے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نفس بھی تمہیں ضرور ملامت کرے گا، اس وقت کی میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ قیامت کا دن ہونا ہے، تمہیں حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ مفسرین کرام نے نفس کی 3 قسمیں لکھی ہیں، ایک ہوتا ہے نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ معنی پہلے نمبر پر نفس آپ کو برائی کی طرف بھڑکاتا ہے، یہ اس طرف جاؤ، اس طرف جاؤ، یہاں پیسہ بہت کمائے گا، اسٹاک ایکسچینج میں کام کرو گے نا بہت پیسہ آ جائے گا، آپ کسی کو 1 لاکھ روپے دے دو، پھر ہر مہینے میں 2-3 ہزار روپے سود لیتے رہنا، آپ کو نفس اس پر بہت بھڑکائے گا، یہ ہوتا ہے نفس امارہ۔ اور ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، آپ نے غلط کام کیا نا، پھر تمہیں اندر ہی سے ملامت ہوگی، تو نے برا کیا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ لوامہ۔ اور تیسرا ہوتا ہے مطمئنہ، آپ دین کے اندر ذکر و اذکار کے اندر اللہ کے حکم ماننے کے اندر اتنا آگے چلے کہ آپ کی طرف برائی کا خیال ہی نہیں آتا، ہر وقت اللہ کے دین کے اندر مطمئن ہیں، اسی کا نام ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہی نفس مطمئنہ نصیب فرمائے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ بھلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں کیوں نہیں کر سکتے، ہم قادر ہیں، ہمیں طاقت اس بات کی کہ آپ کے ایک ایک پورے کو، ایک ایک انچ کو، ایک ایک ہڈی کو اکٹھا کریں، ہمیں طاقت ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو نا کہ ہڈیاں اکٹھی کیسے ہوں گی، چورا چورا بن جائیں گے، پھر کس طرح سے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ بات دنیا کے اندر یہ آدمی تھوڑا سا سوچ لے نا کہ آپ پہلے نہیں تھے، کیسے پیدا ہوئے؟ جب تک تمہارے ماں باپ کی آپس میں شادی نہیں ہوئی تب تک پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کی شادی ہوئی تو انہوں نے بچہ بنایا تو نہیں، انہوں نے تو صرف ایک نطفہ، گندا پلیت پانی ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوا ہے، باپ کے پیٹھ سے نکل کر کے ماں کے سینے میں اکٹھا ہوا ہے، اور اس میں سے پھر انہوں نے تو صرف نطفہ اکٹھا کیا، جمع ہو گیا۔ ابھی آگے کیا کیا بنا، کس طرح سے بنا، کس طرح ہاتھ بنے، پاؤں بنے، جسم بنا، باڈی بنی، آنکھ کان ناک دل دماغ اور اندر کی مشینیں بنی، اس میں تمہارا تو کوئی کام نہیں تھا۔
جب ایک پانی کے قطرے سے اللہ رب العالمین اتنا حسین جمیل خوبصورت انسان لڑکا لڑکی بنا سکتا ہے، تو وہی اللہ پھر ان چیزوں کو جو بنی ہوئی ہیں بھلے مٹی میں مل گئیں، ان کو دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کی چاہت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ڈھٹائی کرے، میں نہیں مانتا۔ یسأل ایان یوم القیامہ، اور پوچھتا ہے قیامت کب آنی ہے۔ اللہ کے بندے، تو خود محتاج ہے، ذرے ذرے کے اندر محتاج، اٹھنے بیٹھنے میں محتاج، کھانے پینے میں محتاج، کھا لیا پی لیا پھر اس کے نکالنے کے اندر محتاج ہے، ذرے ذرے کے اندر صرف سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، آنکھوں کے اندر سے رگ کو تھوڑا سا چپکا دے، رگوں کو تھوڑا سا جام کر دے، تیری نظر خراب۔ سارا ہاتھ وہی ہے، پاؤں وہی ہیں، چلنا پھرنا وہی ہے، صرف تھوڑا سا رگوں کو جام کر دیا، بولتے ہیں یار فالج ہو گیا، ابھی بات نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، چل نہیں سکتا، پاؤں نہیں اٹھا سکتا۔ کیا کمی ہوئی ہے بھائی؟ کوئی کمی تو نہیں ہوئی، انگلیاں ساری پوری ہیں، ہاتھ سارے پورے ہیں، زبان وہی کی وہی ہے، ٹانگ وہی کی وہی ہے، گوشت وہی کا وہی ہے۔ اب پہلے کل تک تو یوں گھوم پھر رہا تھا، ابھی اچانک ایسی ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ تو سارا کا سارا ہر وقت اللہ تعالیٰ کا محتاج، اسی کے سامنے ڈھٹائی کرتا ہے اور بے ادبی کے سوال کرتا ہے کب ہونی ہے قیامت، کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، تو سنو قیامت کیا ہے۔ اس دن آنکھیں ایک ہی جگہ پر ٹک جائیں گی، چندھیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے۔ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، اس وقت انسان کہے گا کہ آج کے دن کہاں ہے بھاگنے کی جگہ۔ کلا لا وزر، خبردار کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اللہ ہی کے پاس کوئی ٹھکانہ ہے اور جگہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں انسان مستیاں کرتا ہے، ہاں جب آئی قیامت تو دیکھیں گے کب آنی ہے، کیا ہوگا۔ یا ویسے کسی کو بولو نا کہ بھائی نماز پڑھو، ہاں یار دیکھتے ہیں پڑھ لیں گے، یعنی اس طرح سے ٹالتا رہے گا، قیامت کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو ایسا دن آئے گا، ابھی تو تم مستیاں کرتے ہو نا، آنکھیں ایک جگہ پر ٹک جائیں گی اور ایسے پریشان رہو گے کہ آپ کو کچھ ہوش نہیں ہوگا کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند جو تمہارے پیدائش کے دن سے دیکھتے ہو کہ وہ معمول کے حساب سے چل رہا ہے نا، آخر یہ بھی بے نور ہو جائے گا۔ سورج اور چاند کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوتے، سورج آتا ہے چاند چھپ جاتا ہے، چاند کے ٹائم پر سورج نظر نہیں آتا، آپس میں الگ الگ راستوں پر آتے ہیں۔ لیکن ایسا دن آئے گا کہ سورج چاند آپس میں جمع ہو جائیں گے، ٹکرا جائیں گے، یعنی دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، بالکل دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ رو رو کر کے، چیخ چیخ کر کے بولو گے این المفر، این المفر، کہاں بھاگیں، کوئی جگہ کوئی ٹھکانہ۔ کلا لا وزر، بس ٹائم ختم ہو گیا، ابھی کوئی ٹھکانہ کہیں اور بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، صرف اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دنیا کے اندر ہم سے کوئی تھوڑی بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں تو چھپتے ہیں نا، یار یہ سامنے نہ آ جائے، یہ نہ ہو جائے، پولیس والے نہ دیکھیں۔ تو قیامت کے دن آدمی کہاں بھاگے گا؟ بھاگنا چاہے گا لیکن بھاگ نہیں سکتا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، خبر دیا جائے گا، خبر دی جائے گی ہر انسان کو اس دن جو کچھ آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑا، جو کام کیے تھے، جو کرنا چاہ رہے تھے، جو کر کے آگے مر گیا چلا گیا، یا جو مال وغیرہ پیچھے چھوڑ کر کے چلا گیا،
ان سب چیزوں کا اس کو پتہ دیا جائے گا کہ تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ پورا ریکارڈ تیرے سامنے۔ آدمی اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا سوچے نا، ایک دن کا حساب کتاب بھی مشکل ہوتا ہے، پیسے کے حساب سے، کام کاج کے حساب سے، نیکی برائی کے حساب سے ایک دن کا حساب مشکل ہوتا ہے۔ جب اپنے آپ کو آدمی نقصان دے تو بھی حساب کتاب دے تو بھی شرمندہ ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہو اور وہاں حساب کتاب دینا ہو پھر کیا حال ہوگا؟ اس وجہ سے لاپرواہی کی زندگی نہ گزاریں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے۔ ولو القی معاذرہ، اگرچہ دوسروں کے سامنے عذر پیش کرتا رہے۔ کسی سے غلطی ہو گئی نا، کسی نے اس کو بولا کہ یار تو نے یہ غلط کیا ہے، عذر پیش کرے، نہیں ایسا نہیں، ایسا میں یہ نہیں چاہ رہا تھا، یہ اس طرح عذر کر کے بہانہ کر کے سامنے والوں سے جان چھڑا دیتا ہے، لیکن اپنا نفس اس کو بول رہا ہوتا ہے کہ تو غلط کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اس آیت کے ذریعے سے انسان اپنے آپ پر بصیرت رکھتا ہے، اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے، بھلے لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے معذرتیں کرے، ہیلے بہانے کرے، لیکن اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے حکم دیا کہ آپ لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے نہیں، اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو سوچو نا، تو بھی آپ کو پتہ لگے گا کہ تو غلط کر رہا ہے۔ نماز نہیں پڑھتا، کاروبار میں مست ہو گیا ہے، دین سے ہٹ گیا ہے، اپنے آپ سے تو پوچھ تو صحیح کر رہا ہے؟ تو آپ کو آپ کا دل، آپ کا دماغ بتائے گا، باقاعدہ فیصلہ سنائے گا کہ تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ تو ابھی اگر دنیا میں ہی آپ سوچ کر کے ایسا کر سکتے ہو تو قیامت کی پریشانی سے بچنے کے لیے تیاری نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی، قیامت آنے سے پہلے قیامت میں رسوائی سے بچنے کی، اعمال کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔